اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج سورہ یوسف کا تیسرا رکوع جو آیات جو ہے وہ 21 سے 29 تک ہے، تو اس کے متعلق بیان ہوگا، تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر۔ تو پہلے تلاوت ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواه انہ لا یفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْنَ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبَلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اب اسی کا ترجمہ۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ وہاں رہنے کا ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اس باتوں کا انجام سکھائیں، اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی قوت کو پہنچا ہم نے اسے علم اور حکم سکھایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جو عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبایا، اور وہ جو عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں کیا اللہ کی پناہ، وہ عزیز میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کو بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا
کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر دیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا اور بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی؟ مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا، اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہی وہی اگر ان کا کرتا، اور اس نے گواہی یہ دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کیا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ اے یوسف، تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا والوں میں ہے۔ تو یہ ہوا ترجمہ۔ تو اب تفسیر جو میں نے لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا۔ یہ بھی آیات 21 سے 29۔ اب اس عظیم و نصیحت آموز قصہ، جیسے میں نے بتایا، اس قصہ میں ہمارے لیے، سب انسانوں کے لیے بہت ہی نصیحتیں ہدایتیں ہیں، جیسے میں نے کہا 1 درجن سے بھی زیادہ۔ تو ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی سنوارنے کا، آخرت سنوارنے کا یہ بہت ہی عظیم واقعہ ہے، تاکہ اس پہ غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کی باتیں ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب اس عظیم نصیحت آموز واقعہ کا نیا رخ شروع ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کمال تدبیر سے یوسف علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ مصر کی طرف جو روانہ تھا، وہ مصر پہنچ گیا۔ یہی ہے وہ سوال جو مشرکین مکہ نے یہود کی مشاورت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آزمانے کے لیے کیا تھا، کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو کنعان یعنی شام اور اردن وغیرہ کے علاقے میں یہ سب آباد تھے، تو یہ پھر بنی اسرائیل جو ہے مصر کیسے پہنچے؟ تو یہ ان یہود جو ہے اس وقت کے، انہوں نے سازش کی اور کفار جو مکہ تھے ان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو، کیونکہ یہ جواب نہیں دے سکے گی۔ ان کو کیا پتہ اتنے ہزاروں سال پہلے کے واقعات جو ہے ہوئے تھے، تو یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ آپ سچے نبی ہوتے تو اللہ تو آپ کو وحی سے بھی بتا دیتا کہ یہ واقعہ کیا تھا، تو نہیں بتا سکے، اس کا مطلب سچے نبی نہیں ہے۔ تو یہ چیلنج تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، کہ اس کا جواب جو ہے، دیکھیں کتنی حکمت اللہ تعالیٰ کی، کہ اب اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کر دی کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ نہیں جانتے تھے اس وقت، اگر وحی نہ آتی تو کچھ نہیں جواب دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے نبی کا سر اونچا رکھنا تھا اور ان کی سچائی کو ثابت کرنا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے اس وقت نازل کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کیسے جو ہے وہ مصر میں پہنچے، اور پھر ایک قیدی ہو گئے، اور پھر قیدی سے مصر کی سلطنت کے اہم وزیر اور پھر بادشاہ بن گئے۔ تو قافلہ نے مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے منادی کرا دی یا لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ قیمت لگانے لگے ان کو خریدنے کے لیے۔ تو مصر حکومت کے خزانہ کے وزیر عزیز نے سب سے زیادہ قیمت لگائی۔ اس کا اصلی نام کتفیر تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کا اکرام اور نوری چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے،
اور انہیں اپنے محل لا کر اپنی بیوی جس کا نام زلیخا تھا کو کہا کہ ان کو عزت و اکرام کے ساتھ رکھنا کہ بڑا ہو کر ہمارے امور میں ہماری مدد دے گا، اور اگر ہماری اولاد نہ ہو تو ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیں گے۔ اس وقت مصر کی سلطنت ریان بن ولید کے ہاتھ میں تھی، اور عزیز اس کا وزیر اعظم یا مالی امور کا وزیر تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنا احسان بھی جتلا رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اس نے کیسے اپنی بے پناہ جو ہے وہ تدبیر اور خاص تدبیر جو ہے سے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے چنگل اور ان کے ظلم سے جو ہے وہ جو چھٹکارا کیا یا نجات دی، جو ان کو قتل کرنے کے درپے تھے، اور مصر میں نہ صرف پھر ان کو پناہ دلوائی اور مصر تک پہنچایا، بلکہ شاہی محل میں عزت کا مقام عطا کیا، اور پھر ان کو حکمت اور علم حکومت اور علم، پھر ان کو حکمت بھی بہرحال ہے، حکمت حکومت اور علم اور خوابوں کی تعبیر جو ہے کرنی اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ یہ بہت خاص سلوک تھے جو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے، اور انہی کی بدولت وہ جو ہے بادشاہ اور عزیز جو ہے اس کے قریب ہو گئے، اور ان کو وزیر پہلے بنایا، پھر وہ سلطنت پہ بھی ان کو جو ہے اب حکومت ملی۔ تو خدا جو ہے وہ ہر کام پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر کام پر غالب ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی کسی کو علم نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں، میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، وہی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ کون ایسے سوچ سکتا ہے کہ یہ واقعہ ایسے ہو بھی سکتا ہے کبھی؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت بے پناہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی سے پوچھتا تو نہیں کیا کرنا ہے اس کے، نہ اس کے کام میں کوئی دخل دے سکتا ہے، اسے پوچھنے والا تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تم میرے محتاج ہو، میں کسی کو محتاج نہیں ہوں۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے، یہ ہے ایک راز جس میں بہت چیزیں چھپی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے جیسے ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کی باتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی وہ کرتا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کے علم کے آگے کسی کی حکمت، کسی کا علم، کسی کا فریب نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ایسی بدلہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے نتیجہ سچائی کا، یوسف علیہ السلام کی پرہیزگاری کا، ان کے اچھے کردار کا، ان کے اچھے جو ہے نا محسنین میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے ان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا صلہ دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس قصہ کا رخ ایک اور جانب مڑتا ہے، اب ایک اور رخ اس کا ہے۔ عزیز کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال و جوانی دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گئی، اور ایک روز ان کے کمرے میں آئی تو سب دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو برے کام کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام نے بڑی سختی سے انکار کیا اور خدا کی پناہ اور کہا کہ خدا کی پناہ میں ایسا کیسے کروں، اور تیرا خامد جو میرا سردار ہے اور جس نے مجھے شاہی محل میں جگہ دی، میں اس کے ساتھ کیسے خیانت کروں؟ میں ایسا ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم لوگ کبھی پناہ نہیں پاتے۔ زلیخا یہ برا کام کرنے کا قصد کر چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام بھی قصد کر چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا قصد فرمایا تھا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک بشری فطری خواہش کا ذہن میں آنا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نہ دیکھتے یا کچھ آیات نہ دیکھتے یا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو وہاں ان کی شبیہ نہ دیکھتے کہ وہ اشارہ فرما رہے تھے کہ ہرگز ایسا کام نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کو دکھا دے اس وقت دکھایا۔ یہ جیسے روایت میں ہے کہ یا تو انہوں نے دیوار پہ لکھے ہوئے کچھ کلمات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بالکل ایسا نہ کرنا،
یا والد کی کو دکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باز سے رہنا، یہ نہ کرنا ایسا کام۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، اور اللہ ایسے بندوں کو برائیوں اور گناہوں سے باز رہنے کے لیے یہ دیکھیں کتنی بڑی ہے ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی اطاعت اور رسول کی اطاعت پہ چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، کہ آپ کے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دیتا ہے، اور جب بدی کا کہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے اس میں روکنے کی۔ دونوں چیزوں میں نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، بدی کرنے میں اللہ تعالیٰ رکاوٹ اس میں ڈال دیتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، بڑے بڑے کم از کم احکام اور رسول اور ان کی سنت اس پہ چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مددگار ہوتا ہے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو اب یوسف علیہ السلام باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگتی ہوئی ان کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور اسے پھاڑ دیا۔ اب جب یہ دونوں دروازے پر کھڑے تھے تو عزیز وہاں انہیں ملتا ہے۔ زلیخا نے جلدی سے خاوند سے کہا کہ دیکھو، یہ غلام تمہاری بیوی کے ساتھ برا کام کرنا چاہتا تھا، تو اسے سخت سزا دو، یا پھر قید کر دو، یا اس کے دکھ کا عذاب دو۔ یوسف علیہ السلام نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے عزیز سے کہا کہ آپ کی بیوی غلط کہہ رہی ہے، دراصل اس نے مجھے لبایا اور دروازے بند کر کے مجھے برے کام کی دعوت دی۔ دراصل اس نے خود مجھے لبایا اور دروازے بند کر کے برے کام کی مجھے دعوت دی، اور میں بے قصور ہوں۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون قصوروار ہے، قبیلے کے ایک دانا شخص کو بلوایا گیا۔ جب اس نے دونوں کی بات سنی تو کہا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے۔ تو اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہگار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو فیصلہ کیا کہ عورت ہی خطا بار ہے۔ اس پر عورت کا فریب سامنے آ گیا۔ بے شک ایسی عورتوں کے فریب باری اور خطرناک ہوتے ہیں، یا عورتوں کے فریب کی متعلق بھی ہے کہ ان میں آدمی پھنس جاتا ہے ان کی باتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ کیا یوسف علیہ السلام کو، اور کیسے باقی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے حکام پہ چلتے ہیں نیک لوگ، تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو اس پر عزیز پر واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اور اسے کہا کہ اس پر درگزر کرو۔ اب وہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ دوسرے جو ہے لوگوں تک یہ پہنچے واقعہ کہ میری بیوی جو ہے وہ اس نے ایسے کیا، وہ گناہگار ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ بھول جاؤ، اب چھوڑو اس بات کو کہ جیسے ہوئی نہیں تھی تو اس کو چھوڑ دو، اور یہ اسی کا گناہ تھا، بیوی میری قصوروار وہی ہے، تو اس کو اب آپ بھول جائیں۔ اور زلیخا کو کہا کہ خدا کا خوف کرو، تم نے غلط کہا، تم نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اپنے گناہ کی کہ تو نے یہ گناہ کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہ صرف ایک گناہ سے بچایا بلکہ باعزت بری کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں میرا احسان ہے یہ، کہ میں اگر وہاں کوئی یہ جو ترکیب کی تھی کہ آیات دکھانے کی، یا یعقوب علیہ السلام کی شبیہ وہاں جو ہے نہ دکھانے کی کہ وہ منع کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اگر میں ایسا نہ کرتا تو پھر شاید یوسف علیہ السلام نہ بچ سکتے اس برے کام سے۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا جس سے یوسف علیہ السلام سے رخرو ہے۔ دیکھیں ہر کسی پہ امتحانات ہیں، اور پیغمبروں کے امتحان کتنے سخت ہیں۔ پیغمبروں کے امتحان کو بہت 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 سخت ہے، مگر یہ بھی ایک سبق ہے کہ امتحان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھائی سے بھی آزماتا ہے اور برائی سے بھی آزماتا ہے، خوشحالی سے بھی آزماتا ہے، اور بدحالی اور جو ہے نا رزق کی تنگی سے ہو، یا صحت سے ہو، یا کسی اور معاملات سے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسانوں کو۔ تو انسانوں کو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
تو یہ تیسرا قصہ جو ہے یاسین یہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد چوتھا رکوع جاری رہے گا اگلے بیان میں. تو اس وقت تک اجازت. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ، مع السلام.